نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم بادشاہ پور کی سرزمین پر عظیم و شان ذکر امام حسین علی مقام کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جناب محترم محمد ارشد زیدی صاحب کہ جن کی منت سے آج ذکر امام حسین علی مقام کی یہ محفل پاک سجی ہے۔ محترم ارشد زیدی صاحب، ان کے سارے گھر والے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ذکر امام حسین علی مقام کے تصدق سے ان کے گھر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور پھر آج کی بزم میں تشریف فرما مسند صدارت پہ تشریف فرما عظیم شخصیت جناب محترم صاحبزادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، تشریف لائے ہوئے جمیع علماء کرام جناب محترم حضرت علامہ محمد اسحاق قادری صاحب، جناب محترم علامہ محمد اقبال گوندل صاحب، جناب محترم قاری محمد عرفان صاحب، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جمیع طلباء اور جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس محفل پاک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 42 ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ الشورى۔ اس کی آیہ کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں۔
اس سے پہلے کثیر افراد نے اور کثیر احباب نے اس آیہ کریمہ کا ایک خاص حصہ سنا ہوگا۔ آج سامعین محترم اس پوری آیہ کریمہ کا پہلے ترجمہ سمجھیں گے، پھر اس کے اندر رب کائنات کے عطا کردہ احکامات کو جانیں گے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری خود اللہ دیتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ میرے اللہ نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کے اس حصے نے یہ نکتہ سمجھایا کہ کوئی انعام ایسا بھی ہے جس کی خوشخبری براہ راست خود اللہ دیتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ۔ اب ذہن سوال کرتا ہے اے مالک کائنات، کیا یہ خوشخبری تو ہر کسی کو دیتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے نہیں، یہ خوشخبری میں ہر بندے کو نہیں دیتا، یہ خوشخبری میں ہر انسان کو نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ کسے دیتا ہوں؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رب فرماتا ہے یہ خوشخبری میں ہر کسی کو نہیں دیتا، میں صرف اسی کو دیتا ہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ تو سامعین محترم، اللہ نے نکتہ سمجھایا ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ خود دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ خوشخبری عطا کرنے کے لیے مالک کائنات پہلے خاصوں کو چنتا ہے۔ یہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ پہلے خاصوں کو کیا کرتا ہے؟ چن لیتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، انہیں عام لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ایک درویش نے کہا تھا کہ خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی۔ رب کائنات جب خاصوں کی محبت کی بات چھیڑنا چاہتا ہے تو خاصوں کی محبت کی بات میرا مولا پھر عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ رب فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ رب فرماتا ہے یہ بات خاصوں کی ہے، یہ عطا بھی خاصوں کو کروں گا۔ یہاں نکتہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات جس محبت کو چھیڑنا چاہتا ہے، جس معرفت کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ معرفت عطا کرنے سے پہلے مولا خاصوں کو عاموں سے جدا کرتا ہے۔ اور آگے میرے اللہ نے فرمایا کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ یہاں اللہ جوڑ کے پھر مودت آل مصطفیٰ کو لایا۔ اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب فرماتا ہے میرے پیارے محبوب، اس خوشخبری کے تذکرہ کے بعد ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، اپنی محبت والوں کو میری محبوب اپنی آل کی محبت و مودت کا تذکرہ سنا دے۔ اور سامعین محترم، آپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک علمی بحث ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ کا مطالعہ کریں، جو آیات مبارکہ ساتھ مل کے آتی جائیں گی ان آیات کریمہ میں کوئی نہ کوئی علمی ربط ہوگا، معنوی ربط ہوگا، فنی اور ادبی ربط ہوگا۔ یہاں اس آیہ کریمہ کو پڑھیں، سامعین محترم، آیت نہیں بدلی۔ اگر آیات بدل جاتی، یعنی نمبر آیہ کریمہ کا 22 اور 23 ہو جاتا، تو پھر تو آیات میں ربط بین الآیات کو تلاش کرتے۔ یہاں آیہ کریمہ نمبر 23 ہی ہے، آیت کا نمبر نہیں بدلا۔ آیت کے آغاز میں خوشخبری کی بات ہے اور ساتھ جوڑ کر محبت آل مصطفیٰ کی بات ہے۔
آیا کریمہ کا نمبر نہیں بدلا، ایک ہی آیا کریمہ میں پہلے حصے میں خوشخبری کا ذکر کرنا، ساتھ جوڑ کر محبت آل مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا۔ یہ نقطہ رب سمجھا رہا ہے کہ ایمان والو یہ نقطہ سمجھ لو، جس خوشخبری کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ کوئی اور خوشخبری نہیں ہے، وہ خوش نصیب ایمان والے وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے مصطفیٰ کی آل کی محبت سجائی ہے۔ تو سامعین محترم، اب اس آیہ کریمہ کا اس سے اگلا حصہ دیکھیں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیہ کریمہ یہاں ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی کل یوم حشر میں یہ کمائی لے کے آئے گا، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے کل یوم قیامت میں جو اپنے ساتھ یہ نیکی کما کے لائے گا۔ کون سی نیکی؟ جس کا ذکر پہلے ہو گیا، مودت آل مصطفیٰ کی نیکی۔ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ نے فرمایا جو اپنے ساتھ میدان قیامت میں، میدان حشر میں، کل یوم معاشر اپنے من کے اندر یہ مودت آل مصطفیٰ کی نیکی ساتھ لائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم کل یوم حشر میں بھی ان کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ نزد سامعین محترم، قرآن کی آیہ کریمہ سے باہر نہیں جانا۔ نزد لہو فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے کہ کل یوم حشر ان کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اب سامعین محترم احادیث کا مطالعہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کا وصال ہوتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل اس سے کٹ جاتے ہیں، نماز کٹ جاتی ہے، روزہ کٹ جاتا ہے، حج زکوٰۃ جاری نہیں رہتے۔ قبر میں جب بندہ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال جاری نہیں رہتے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو یہ نیکی اپنے ساتھ میدان حشر میں لائے گا، تو پتہ چلا کہ کوئی نیکی ایسی بھی ہے جو یوم قیامت بھی جاری رہے گی۔ کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی بھی ہے جو کل یوم قیامت بھی جاری رہے گی، اور صرف جاری نہ رہے گی، اللہ فرماتا ہے وہ نیکی ایسی ہوگی کہ اس کا اجر ہم بڑھاتے رہیں گے، اور صرف اجر نہیں بڑھائیں گے، اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ یہ لطیف نکتہ ہے۔ لفظ شکور کا معنی سمجھے، لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اونچا بولیں گے قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو سامعین محترم تھوڑا من میں اتاریے گا کہ کوئی تو ایسا بھی ہوگا کل یوم قیامت اللہ جس کی قدر کرے گا۔ ان اللہ غفور شکور، رب خود فرما رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو رب بتا رہا ہے کہ کل یوم قیامت جب وہ میدان سجے گا، وہ میدان قیامت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس میدان حشر میں بعض لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اس میدان قیامت میں بعض لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اس میدان قیامت میں بعض لوگ پل صراط سے گر کر
जहन्नुम का ईंधन बन रहे होंगे। लेकिन रब कायनात यहाँ फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, कि उसी मैदान क़यामत में, मैदान हशर में बाज ऐसे भी होंगे जिनकी रब खुद कदर कर रहा होगा, जिनकी अल्लाह खुद क्या कर रहा होगा, कदर कर रहा होगा। सामीन मोहतरम, अब आपसे बड़ी सादा सी बात करता हूं, जिसकी कदर की जाती है क्या उसे जहन्नुम में डाला जाता है? सोच लें, जिसकी कदर की जाती है क्या उसके लिए मुश्किलात बनाई जाती है? नहीं, जिसकी कदर की जाती है उसको मुश्किलात से निकाल कर आसानियों में दाखिल किया जाता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, कि जिनके सीनों में मेरे महबूब की आल की मोहब्बत होगी, मेरे मुस्तफ़ा की आल की मवद्दत होगी, कल जब वो मैदान हशर में आएंगे मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत वालों को मैं उठा उठा के जन्नत के रास्ते पे डाल रहा हूँ। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर बता रहे। और फिर सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं कि जो इस दुनिया में हमसे मोहब्बत करेगा और हमारी मोहब्बत अपने सीने में लेकर कल मैदान हशर में आएगा, हम उनको अपने साथ लेके जन्नत जाएंगे। तो सामीन मोहतरम, यहाँ तक सिर्फ आया करीमा का हमने तर्जुमा समझा है। इस आया करीमा से मालिक कायनात ने मवद्दत आले मुस्तफ़ा हर मोमिन पर फ़र्ज कर दी है। इस आया करीमा में अल्लाह ने मोहब्बत आले मुस्तफ़ा हर मोमिन पर, ऊंचा बोलेंगे, ये लफ्ज़ बोलेंगे, क्या की है? फ़र्ज कर दी है। सामीन मोहतरम, जिस तरह नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह रब कायनात ने हर मोमिन पर मोहब्बत आले मुस्तफ़ा भी फर्ज कर दी है। अब पहले मैं चंद और दलाइल दे लूं, एंड पे इस नुक्ते को खोलेंगे। कोई कहे कि अल्लामा साहब कैसे फर्ज कर दी है, तो सामीन इल्मी नुक्ता अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ और बड़ी सादगी के साथ। इस आये करीमा को अगर पढ़ेंगे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आये करीमा का जो अंदाज़े बयां है वो अंदाज़े बयां है नफ़ी और इस्बात वाला। क्या है? नफ़ी और इस्बात। और जो पूरी महफ़िल में बैठे हुए मेरे बाबे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस नुक्ते को बड़ी खूबसूरती से समझेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी हज़रत सखी सुल्तान बाहू का कलाम सुना कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हू ते नफ़ी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। सामीन मोहतरम, यहाँ नफ़ी और इस बात इशारा कलमा तैयबा की तरफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, रब कायनात ने कलमा तैयबा में पहले नफ़ी की है, फिर इस्बात दिया है। ला इलाहा माना है नहीं है कोई माबूद। क्या तर्जुमा है? नहीं है कोई माबूद। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मालिक कायनात ने पहले नफ़ी की, फिर इस्बात दिया। अब ज़हन सवाल करता है कि वो रब खुद अल्लाह है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है। अगर अंदाज नफ़ी और इस्बात वाला ना होता, जैसे कुरान मजीद में कई मुकामात हैं, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, वो राज़िक है, वो मालिक है, वो खालिक है, जैसे सिर्फ इस बात का बयान है, तो सामीन मोहतरम बंदा सोचता कि अल्लाह तो खालिक है, राज़िक है,
اگر صرف اس بات ہوتا تو ذہن کہتا اللہ تو رب ہے، لیکن کسی اور کے رب ہونے کی گنجائش بھی باقی ہے، کسی اور کے رب ہونے کا دروازہ کھل جاتا، راستہ کھلا رہتا۔ اس لیے رب کائنات نے پہلے نفی کی، لا الہ، پہلے سارے کے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی۔ اور لات منات عزا ہبل کے ماننے والوں سن لو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب سامعین پوری عربی گرامر پڑھیں، قرآن مجید میں، احادیث نبویہ میں جہاں پر بھی انداز نفی و اثبات آتا ہے یہ اپنے حکم میں تاکید لاتا ہے، حکم کے اندر تاکید لاتا ہے، طاقت لاتا ہے، زور پیدا کرتا ہے۔ جب قرآن میں انداز نفی و اثبات آ جائے تو وہ حکم یا واجب بنے گا یا فرض بنے گا۔ تو سامعین محترم اب یہ نقطہ من میں اتاریے گا، لا الہ الا اللہ، یہ انداز نفی و اثبات رب کائنات کی توحید کے وجوب کو اور فرضیت کو ثابت کر رہا ہے۔ جو انداز نفی و اثبات توحید باری تعالی کو ثابت کر رہا ہے، رب کائنات اسی انداز نفی و اثبات کے ساتھ محبت آل مصطفیٰ کو بھی فرض کر رہا ہے۔ ادھر فرمایا لا الہ الا اللہ، ادھر آیا مودت کو پڑھے، میرا اللہ فرماتا ہے کل لا اسألکم، آیا ادھر لا الہ، ادھر لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو جو انداز نفی و اثبات رب کی توحید کو ثابت کر رہا ہے، وہی انداز نفی و اثبات محبت آل مصطفیٰ کو بھی ثابت کر رہا۔ پھر سامعین محترم بات کو اور سادہ کرتے، ہم بیٹھے ایمان والے، کون بیٹھے؟ ایمان والے، اور ہم ایمان والے وہ ہیں جن کی ساری زندگی کہتے گزر گئی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم ایمان والے وہ بیٹھے ہیں جن کی ساری زندگی کہتے گزر گئی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے آقا آپ پہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جا۔ ہم ایمان والے وہ بیٹھے ہیں جن کی ساری زندگی یہ کہتے گزر گئی کہ سونے آقا ایک جھلک دکھا دے، میں اپنا جند جان سب کچھ آپ کے مکھڑے پہ وار دوں۔ اب سامعین وہ ایمان والے بیٹھے ہیں جو ساری زندگی حضور سے عشق محبت کا دعویٰ کرتے رہے۔ اب سامعین حضور سے عشق کرنے والوں آنکھیں بند کر کے سوچو، وہ نبی جس کے عشق کے صبح و شام ترانے آلاپتے ہیں، وہ نبی اگر سامنے آ کے اپنے امتی سے کہے اے میرے امتی مجھے تجھ سے صرف یہ چاہیے، تو کیا امتی دے گا یا نہ کرے گا؟ اب سامعین محترم اگلے نقطے کو آپ سمجھ جائیں گے۔ شریعت کا قاعدہ ہے سوال کرنے والا بدلے تو فتویٰ بدل جاتا ہے، سائل بدل جائے تو فتویٰ بدل جاتا ہے۔ بڑی سادہ مثال دیتا ہوں، اگر بیٹا گھر میں بیٹھا ہے، اچانک اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جی پانی دے دے، والد محترم پر پانی دینا فرض ہوگا، واجب ہوگا، مستحب ہوگا یا مباح ہوگا؟ بیٹا اپنے باپ سے کیا مانگے؟ پانی مانگے، تو باپ کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ باپ کے لیے پانی بیٹے کو دینا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ اب اسی گھر میں بیٹھے ہوئے اگر باپ بیٹے سے پانی مانگے
تو اب بیٹے پر اپنے باپ کو پانی دینا فرض ہو گیا۔ سامعین محترم نقطہ سمجھیے گا، سوال نہیں بدلا، سوال کرنے والا بدل گیا۔ پہلے بیٹے نے پانی مانگا، پھر باپ نے پانی مانگا۔ جب بیٹا نارمل حالات میں گھر میں باپ سے پانی طلب کرتا ہے تو باپ پر پانی دینا مستحب ہے، دے تو ثواب، نہ دے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر باپ بیٹے سے پانی مانگے تو اب بیٹے پر والد محترم کو پانی دینا فرض ہوتا ہے۔ حضور کے چاہنے والوں اس نقطے کو سمجھو، اگر باپ نے پانی مانگا تو بیٹے پر فرض ہو گیا۔ اب یہاں پر باپ نہیں مانگ رہا، وہ نبی جسے اللہ نے کائنات کا والی بنایا، وہ نبی جسے اللہ نے کل کائنات کا مالک بنایا، وہ نبی جس کے انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ نبی جس کے انگلی کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، وہ نبی کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو سامعین نقطہ سمجھیے گا، اگر باپ بیٹے سے مانگے درجہ بدل گیا، اگر نبی اپنے امتی سے مانگتا ہے تو جو شے نبی طلب کر رہا ہے امتی پر فرض ہے کہ وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ امتی کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اور نبی تاجدار کائنات کے طلب کرنے پر اگر کوئی امتی سر جھٹک دے، تاجدار کائنات کے طلب کرنے پر اگر کوئی امتی نہ کر دے، اللہ کی عزت کی قسم جب اس نے نبی کی ذات کو نو کہا اسی لمحے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو سامعین محترم قرآن نے یہ نقطہ سمجھایا، پھر احادیث نبوی نے یہ نقطہ سمجھایا کہ محبت آل مصطفیٰ کیا ہے؟ فرض ہے۔ محبت آل مصطفیٰ اونچا بولیں گے، فرض ہے۔ جس طرح دین اسلام میں نماز فرض ہے اسی طرح محبت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے۔ اب یہاں تک تو صرف بات آئی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح محبت آل مصطفیٰ بھی فرض ہے۔ اب اگلا جملہ سمجھیے گا، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح محبت آل مصطفیٰ فرض ہے۔ ارے نمازیں پڑھنے والوں یہ نقطہ سمجھ لو، نمازیں بھی اسی کی قبول ہوتی ہیں جس کے سینے میں علی اور فاطمہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کے سینے میں علی اور فاطمہ امام حسن اور حسین کی محبت نہیں ہوتی، وہ کعبے کا طواف کرتا پھرے، کعبے کے سامنے جا کے سجدے کرتا پھرے، نہ اس کا طواف قبول ہوتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی کہے کیوں؟ ہمیں منہاج القرآن والے دلیل کے بغیر بات نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ کیوں؟ اب سامعین محترم اس کیوں کا جواب نماز خود دیتی ہے۔ سامعین محترم نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے اس کے بعد مولا کی بارگاہ سے اجر چاہتا ہے۔ گویا یوں سمجھیں نماز ایک مزدوری ہے۔ کیا ہے؟ مزدوری ہے، اور مزدوری کرنے والا جس کی مزدوری کر رہا ہے اس کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے۔ وہ اجر ہوگا جنت کی صورت میں، وہ اجر ہوگا معرفت کی صورت میں، وہ اجر ہوگا اللہ کی رضا کی صورت میں۔ اب سامعین محترم تصور میں لائیے، ہم نے نماز عشاء شروع کی جو انشاءاللہ تعالی ہم پورے 9:15 بجے بعد جماعت اپنے وقت پہ ادا کریں گے۔ اب سامعین محترم سوچئے گا، نماز شروع کی،
سب سے پہلے قیام ہے، گویا مزدوری شروع ہو گئی، قیام میں کھڑے ہو گئے، پھر جھک گئے رکوع کیا، پھر نیچے گئے سجود کیے، اب دونوں رکعت ہو گئی، چاروں رکعت ہو گئی۔ جب بیٹھ گئے رب کی بارگاہ میں، اب عرض کرتے ہیں التحیات کی صورت میں التحیات للہ، آگے والصلوات والطیبات۔ اب سامعین محترم غور کریں گے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ بندہ جس سے کچھ لینا چاہتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، ہم نے اگر کسی سے 50,000 روپیہ لینا ہو تو پہلے جاتے ہیں لینے والا منہ بناتے ہیں، اگر کسی سے ادھار لینا ہو تو لینے جاتے ہیں جب تو پہلے فیلنگ بناتے ہیں، اور فیلنگ کیسی ہے؟ کہتے ہیں تیرے جا سخی کوئی نہیں، تیرے جا چنگا کوئی نہیں، تیرے جا میرا سجن کوئی نہیں، یعنی اب پوری کیفیت تیار کی جاتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب ساری مزدوری ہونے کو آئی، اب اس کی بارگاہ سے اجر لینا تھا، التحیات بیٹھ گئے، ادب کے ساتھ کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم کہتے مولا تو بہت بڑا ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے، تو بڑا عرفہ ہے، میری نمازیں تیرے لیے، روزے تیرے لیے، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجود تیرے لیے، مولا سب کچھ میرا تیرے لیے۔ مولا کہتا ہے بندے بتا چاہتا کیا ہے، جو اتنی تعریفیں کر رہا ہے بول چاہتا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا تیری مزدوری کی ہے، اب جنت دے دے۔ مولا مزدوری کر آیا ہوں، اب اس کا اجر دے دے۔ رب فرماتا ہے بندے اگر یہ نمازیں قبول کروانا چاہتا ہے تو پھر سن، تو نے قیام کر لیا، رکوع کر لیے، سجود کر لیے، اگر مزدوری پانا چاہتا ہے، قبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر درود اور سلام بھیج میرے سونے محمد مصطفیٰ پر۔ بندہ کہتا ہے مولا کیا کروں؟ رب کہتا ہے بول السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبیو، اے سونے نبی آپ پہ سلام، اے سونے نبی آپ پہ سلام، اے سونے محبوب آپ پہ سلام، اے میرے آقا آپ پہ سلام۔ بندہ سلام بھیج کے عرض کرتا ہے مولا آپ کے سونے محبوب پہ سلام بھیجا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے آگے اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو جس نبی پہ سلام بھیجا ہے اس نبی کی آل پہ درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے نمازیں پڑھنے والوں اور نمازیں قبول کروانے والوں، اللہ کی عزت کی قسم اس کی نماز قبول ہوتی نہیں ہے جب تک وہ علی اور فاطمہ پہ درود پڑھتا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم اللہ نے اور محبوب علیہ السلام نے یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ ریاضت قبول ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے سامعین، چونکہ وقت مکمل ہونے کو ہے، یہی سبب ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی ہمیشہ آل مصطفیٰ سے محبت کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند خلافت پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کو سامنے پایا اور حضرت صدیق اکبر نے ان شہزادوں کو اٹھا کر اعلان کیا۔ آپ فرماتے ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں حسن و حسین میں سونے مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ حسن و حسین کا حیا نسبت مصطفیٰ کے سبب کیا کرو، حسن و حسین سے محبت پیارے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کیا کرو۔ اور حضرت صدیق اکبر خطبہ دیتے ہیں،
آپ ارشاد فرماتے لوگوں میرے دل کا حال جان لو. حضرت صدیق اکبر فرماتے لوگوں میرے من کی کیفیت سمجھ لو. آپ فرماتے والذی نفسی بیدہ، صدیق اکبر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صدیق اکبر کی جان ہے. آپ فرماتے اللہ کی قسم لوگوں میں اتنا پیار اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے نہیں کرتا جتنا پیار میں مصطفیٰ کی آل سے کرتا ہوں. صدیق اکبر فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اتنا پیار میں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا جتنا پیار میں رسول اللہ کی آل سے کرتا ہوں. یہاں تک کہ جب حضور کا وصال ہو گیا، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب صحابہ تڑپتے حضور کے ہجر میں، جب صحابہ تڑپتے حضور کے فراق میں، ارے وہ صحابہ جو ہر روز محبوب کا مکھڑا دیکھا کرتے تھے، وہ حضور کے دیوانے جن کو رات کو بھوک لگتی تو اپنے کچن میں نہیں جاتے تھے، رسول اللہ کے دروازے پہ جاتے تھے. تصور میں لائیں جب حضور کا وصال ہوا ہوگا تو ان دیوانوں کا حال کیا ہوگا. مولا علی شیر خدا فرماتے آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہو گیا اور حضور کے وصال کے بعد حضور کے یہ دیوانے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت انس بن مالک، حضرت بلال حبشی، حضرت قتادہ، یہ صحابہ جب حضور کے عشق میں تڑپتے تھے، مولا علی فرماتے ہیں یہ سارے اٹھ کے میرے دروازے پہ آتے تھے اور آ کے کیا کہتے، اے علی شیر خدا ہمیں حسن و حسین دکھا دے، ہمیں حسن اور حسین دکھا دے. چونکہ امام حسن سر مبارک سے لے کر سینہ مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے، امام حسین سینہ مبارک سے لے کر قدم مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جمیع صحابہ جب حضور کے ہجر میں تڑپتے روتے ہوئے میرے دروازے پہ آ کے کہتے علی حسن و حسین دکھا دے. میں امام حسن اور امام حسین ان کے سامنے کرتا، یہ ظاہراً حسن و حسین کو دیکھتے تھے، حسن و حسین میں دیدار مصطفیٰ کرتے تھے. پھر سامعین محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ساری زندگی حسنین کریمین سے محبت کرتے گزری، یہاں تک کہ تاریخی واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ڈھیر مال غنیمت آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے. سب سے پہلے امام حسن اور حسین کو بلایا، بلا کے 10,000 درہم دونوں شہزادوں کو دیے. جب امام حسن اور امام حسین کو دے چکے تحفتاً ہدیتاً محبتاً، بعد میں تقسیم شروع کی. اب تقسیم ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 5,000 درہم دیے. امام حسن اور امام حسین کو کتنے دیے؟ 10,000. اپنے بیٹے کو 5,000. بیٹا لے کر ادب سے کہتا ہے بابا جان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دے دے. اور سامعین محترم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوال ہی ہم تک حقیقت پہنچانے کا سبب بنا. سوال کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان امام حسن اور امام حسین آئے، ان کو آپ نے 10,000 درہم دیے، مجھے 5,000 درہم دیے، اور
جب ابھی امام حسن اور امام حسین گود میں تھے میں تلوار اٹھا کے میدان میں تھا. ایک راز کھولنا چاہتے کہ جب ابھی یہ بچے تھے میں تلوار اٹھا کے میدان میں تھا. جنگیں میں نے زیادہ لڑی, قربانیاں ظاہراً میری زیادہ, پھر میں خلیفہ وقت کا بیٹا بھی ہوں. خلیفہ امیر اپنوں کو زیادہ دیتا ہے. اے والد محترم کسی نسبت سے تو زیادہ دیتے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا یہ سوال سنا تو تاریخی جواب دیا. اے حضرت عمر فاروق کے ماننے والوں, آج وہ جواب اپنے دل پہ لکھتے ہوئے جائیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کو بھی مخاطب کرتے ہیں, فرماتے سنو کہ میرے بیٹے کا سوال کیا ہے. اب جواب دیتے کیا میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر, اگر تو امام حسن اور امام حسین جتنا پانا چاہتا ہے تو پھر حسن و حسین کے باپ جیسا باپ لا. حسن و حسین کے باپ جیسا باپ لا. حسن و حسین کی ماں جیسی ماں لا. حسن و حسین کی نانی جیسی نانی لا. حسن و حسین کے نانا جیسا نانا لا. یہ فرما کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹے سن, تیرا باپ میں ہوں, حسن و حسین کا بابا علی ہے. تیرا باپ میں ہوں اور امام حسن اور حسین کا بابا علی شیر خدا ہے. ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے, اور ان کے نانا سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب سامعین بتائیے گا کیا ایسے جملے زبان سے محبت کے بغیر نکلتے نہیں؟ پھر سامعین محترم دیکھتے جائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محبت آل مصطفیٰ کے سبب سامعین محترم محبوب علیہ السلام کے شہزادے سے شہر بانو کا نکاح کروایا. اذان کا وقت ہے, اذان سنیں اس کے بعد دعا کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن محمدًا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أشهد أن محمدًا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة اللہ حي على الفلاح اللہ حي على الفلاح اللہ. الله
اللہ اکبر. لا إله إلا الله. آمین. اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة العظيمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سامعین محترم، ہم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو قرآن مجید کی روشنی میں اور احوال صحابہ کی روشنی میں سنا. اب سامعین محترم اختتام کی طرف آتے ہیں کہ وہ پیارے امام حسین، آپ نے میدان کرب و بلا میں سجدہ کی حالت میں اپنے مولا سے ملاقات کی. آقا امام حسین علی مقام نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ غلبہ دین اسلام کے لیے پیش کر دیا. آقا امام حسین علی مقام کے ماننے والوں، آئیں ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. صرف سال کے بعد ذکر امام حسین کی محافل کو سجانا، محافل میں آنا اور حسین حسین کر لینے سے حسینی ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا. اگر حقیقتاً من میں حسینیت موجود ہے، حسینی فکر موجود ہے، تو پھر ہمیں امام حسین علی مقام کی سیرت پر چلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا. آقا امام حسین نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی، دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا. اب آپ آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم آقا امام حسین سے محبت کرنے والے دین اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے. آئیں اپنے آپ کو قربانی کی طرف لائیں، ایثار کی طرف لائیں. اور جب دین اسلام کے لیے قربانی کی طرف آنا چاہیں گے تو سامعین محترم، سب سے پہلی قربانی وقت کی قربانی. کس شے کی؟ وقت کی قربانی. پھر مال کی قربانی، پھر اولاد کی قربانی، اور پھر اپنی جان کی قربانی. سامعین محترم، عصر حاضر میں ہم آپ کو جان کی قربانی کی طرف نہیں لاتے، لیکن آئیں اگر واقعی دل کے اندر آقا امام حسین کی محبت اور فکر موجود ہے تو دین اسلام کے تحفظ کے لیے کچھ وقت تو نکالا جائے، کچھ ٹائم تو نکالا جائے. اللہ نے ہمیں ہر روز 24 گھنٹے عطا فرمائے. ان 24 گھنٹوں میں سے سوچے کتنا وقت ہے کہ جو ہم غلبہ دین حق کے لیے دیتے. اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب ہم نمازیں پوری پڑھتے ہیں، تو جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ وقت اللہ کا ہو گیا؟ نہیں سامعین محترم، نماز قرض ہے. کیا ہے؟ قرض ہے، فرض ہے. قرض واپس لوٹایا جاتا ہے، اور جب قرض واپس لوٹاتے ہیں پھر یہ نہیں کہتے دینے والے سے کہ میں نے تمہیں اتنا دیا. کیوں؟ وہ میں نے نہیں دیا بلکہ اس کا دیا ہوا واپس کیا. نماز قرض ہے. قرض کے بعد سامعین محترم، غلبہ دین حق کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور کرنا کیا ہے سامعین محترم؟ اس دور میں دیکھیں ہماری نوجوان نسلیں دین اسلام سے دور ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں. کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے والے طلباء کو دیکھیں، 50% کے قریب ملحد ہوتے جا رہے ہیں، بے ادب ہوتے جا رہے ہیں.
ان کے سینوں سے توحید باری تعالیٰ کی چاشنی اور عشق مصطفیٰ کی لذت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی اولادوں کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اولادوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ان نوجوانوں کو سنوارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ کوئی ادارے بنائیں، کوئی کلاسز چلائیں، کوئی کورسز کروائیں، ان بچوں کو قریب بٹھائیں، ان کے ذہنوں میں جتنے سوالات ہیں ان سوالوں کا جواب قرآن و حدیث سے دینے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تحفظ دین کے لیے کچھ کرنا۔ تو سامعین محترم آئیں، ہم اپنے حصے کا کچھ کام کر کے جائیں۔ پھر دوسری قربانی ہے مال کی قربانی، تیسری قربانی ہے اولاد کو دین اسلام کے تحفظ کی طرف لاتے ہوئے حفظ قرآن کرنا، درس نظامی کی طرف لانا، ان کو قرآن و حدیث پڑھنے کی طرف لانا۔ سامعین محترم، اس مادیت کے دور میں اور اس فرقہ واریت کے دور میں تحریک منہاج القرآن کا کام اور ہمارا کام اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی نہیں، ہم اس امت کے ٹوٹے ہوئوں کو پھر جوڑنا چاہتے، ہم اختلافات ختم کرنا چاہتے، دلوں سے دوریاں مٹانا چاہتے، ناراضگیاں ختم کرنا چاہتے کہ اگر یہ امت آپس میں لڑتی رہی کمزور ہوتی رہے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آل مصطفیٰ کے ماننے والے، اصحاب مصطفیٰ کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے یہ سب اکٹھے ہوں تاکہ دین اسلام کا ایک غلبہ کا تصور سامنے آئے۔ آج کس عظیم الشان محفل ذکر امام حسین کے انعقاد پر بار دیگر مسجد انتظامیہ کو ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں، اور انتظامات کرنے والی پوری ٹیم، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور دیگر احباب کو ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی محنتیں اور کاوشیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔